حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال معصوم علیہ الصلوۃ والسلام السلام علیک یا عین الحیات. صلوات دیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام، یہ سفر حضرت آدم علیہ السلام نبینا وعلیہ سے جاری ہوا تھا اور اس کا خاتمہ قیامت کے دن پر منتہی ہو جائے گا. ہماری گفتگو ہے کہ تاریخ میں ہمارے پاس 3 دن ہیں. ایک وہ دن جو گزر گیا جس کو آپ اور ہم ہسٹری کہتے ہیں، تاریخ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ اب پھر کبھی پلٹ کر نہ آئے گی. اور پھر وہ دن جو ہمارا حاضر ہے جس کو ہم پریزنٹ کہتے ہیں، اور ایک وہ دن جو آنے والا دن ہے. تو ہم انسانوں کی نظر میں یہ 3 دن ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں نہ کل ہے، نہ آج ہے، نہ آنے والا دن ہے. اس کے لیے تو صرف ایک دن ہے، اور وہ اتنا عظیم دن ہے کہ اللہ نے اس کو مالک یوم الدین کہا. اللہ مالک ہے اس دن کا. ہماری ذہن ناقص میں، ہماری اپنی سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ راتیں گزر رہی ہیں اور دن گزر رہا ہے اور ہم رکے ہوئے ہیں. لیکن ائمہ نے کہا نہیں، تم ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہو جس گھوڑے کا نام ہے رات اور دن. تم اس پہ سفر کر رہے ہو. کاش انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے. اسی لیے ہمارے آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ انسان کے لیے 3 سوال بڑے اہم قرار دیتے ہیں. کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے، اور کہاں پلٹ کر جانا ہے. انسان کی تمام تکلیفوں، تمام پریشانیوں، تمام اسٹرگل کو یہ 3 سوال ختم کر دیتے ہیں. مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں. ساری مصیبتیں جو انسان کی طرف آتی ہیں اس کی اپنی سوچ کی وجہ سے آتی ہے. کل بھی ہم نے اس بات کی طرف آپ کے اذان عالیہ کو متوجہ کیا تھا کہ دنیا کے سب سے طاقتور شے کا نام، چیز کا نام سوچ ہے، فکر ہے. ہمارے بزرگ تو ایسی چیزیں پیش کر گئے. کاش ناول سے شروع ہونے والے حملے
اور ریڈیو اور پھر ٹی وی اور پھر ویڈیو اور پھر اسمارٹ فون تک جو لگاتار حملے ہیں، اگر اس سے بچ جائیں اور ہماری مائیں بہنیں ان چیزوں کو پہنچا دیں، ان کا پہنچانا ضروری ہے۔ ایک نئی ریسرچ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شاید اس ویڈیو اور یوٹیوب کی مجلس سے وہ چیز پہنچ جائے۔ 3 سال کی عمر میں اگر آپ نے اپنا جان چھڑانے کے لیے ایک بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا ہے تو 13 سال کی عمر میں وہ ایگزاسٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ ایک تحقیق آپ کے سامنے پیش کرنا، پھر آپ اس سے کسی چیز کی امید مت رکھیے گا، کیونکہ اسلام نے کہا تھا دیکھو 7 سال سے پہلے بچے کو اسکول نہیں بھیجو، اس کو بچپنے کے دور سے گزرنے دو۔ جب آپ نے اس کو بچپنے کے دور سے گزرنے ہی نہیں دیا تو اب وہ ساری چیزیں کرے گا جو اس کو دیکھ کے آپ حیران ہوں گے۔ کاش اس تک پہنچ جاتے۔ ہمارے وہاں ابھی ہمارے برادر مکرم یہ جو پیشانی کر رہے تھے، یہ بہت عظیم چیز ہے، یہ بہت بڑا درس ہے۔ ہمارے وہاں جو آپ کے سامنے کلام پیش کیا جا رہا ہے یہ بزرگوں کا، اس سے ہی تو بچے سیکھتے ہیں۔ ہمارے وہاں جو سب سے زیادہ ڈسپلن اور سب سے زیادہ آپ کہہ لیجیے کہ سسٹم پیدا ہوتا ہے وہ انہی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی لمبی چوڑی تقریروں کے سامنے صرف ایک شعر پڑھ دینا کافی ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایسے شعر کہے، ابھی آپ نے دیکھا بچے آتے ہیں پوچھتے ہیں بابا آج شعر سنائیے، کس کے شعر سنا؟ اے دنیا جس کا نام میاں یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے، یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے، جو مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یہاں سودا دست بے دستی ہے۔ ہمارے ایک شاعر ہے نا، کیا اچھی چیزیں ہیں کہ سستوں کے لیے سستی ہے اور مہنگوں کے لیے مہنگی ہے۔ آپ چلے جائیے تو 10 روپے کا بھی کھانا کھا لیجیے اور آپ چلے جائیے تو 1 لاکھ روپے میں وہ کھانا کم ہے۔ یہ بچوں کو، یہ تعلیم بچوں کو کہ بچہ بیچارہ، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہسٹری کو سمجھنے کے لیے وہ بچہ سوچ رہا ہے کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ بھائی اب تاریخ گزر گئی، ابھی اس کو جو ہے پھر پلٹ کے واپس آنے والی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ مولا کا قول کہاں جائے گا جو آج تک مولا کے نام کے بغیر پیش کیا جا رہا ہے کہ ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف۔ تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی ہے، آپ کہیے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی بچوں نے سوچا کہ امام کا جب ظہور ہوگا تو گھوڑے اور تلوار، کسی بچے سے آپ پوچھئے کہ بیٹا جس زمانے میں مرسڈیز اور بینز کار ہے اس زمانے میں گھوڑے کا کیا تصور، تلوار کا کیا تصور، لیکن کچھ تو ہوگا، کچھ گھوڑے ہوں گے ایسے اور کچھ ہوں گی تلواریں ایسے اس زمانے میں۔ پھر بیچاری AK-47 اور AK-56 کا ہے جو 1 منٹ میں 600 گولیاں نکلتی۔ ریئل میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے وہاں جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا وہ یہی اشارہ کیا گیا کہ سچی اور پیور نالج ہم تک آئے۔ آپ نے دیکھا ہماری قوم میں اکثر افراد کیا کہتے ہیں، سر یہ بات تو بالکل نئی معلوم ہوتی ہے کیونکہ میں نے آج تک سنی نہیں۔
تو ہر وہ چیز جو آپ نے سنی نہیں ہے وہ نہیں معلوم ہوگی آپ کے لیے. اور آپ نے سنا ہی کہاں ہے, اور سنا ہے تو کیوں سنا ہے؟ کیونکہ سنی ہوئی باتیں جو ہیں ان تک گہرائی تک نیچے تک اترنا پڑتا ہے. یہ آج کی جو مجلس ہے, کل کی مجلس میں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ پوری دنیا 2 گروہوں میں بٹی ہوئی ہے بہت جلدی جلدی. جو لوگ کل نہیں آئے تھے تو ان کو معلوم ہے کہ دوسری مجلس میں کہ جو نہیں آئے تھے کہ دنیا 2 حصوں میں بٹی ہے. ایک حصہ بیچارہ خوف کا ہے, ایک حصہ بیچارہ غم کا ہے. خوف اس کے ہاتھ میں جس کے پاس ہے کہیں چلا نہ جائے, اور غم اس بات کا کہ ہم کو ملا ہی نہیں. تو ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ہے کیا؟ یہ تو سوال کرنا ہی پڑے گا نا کہ جب ہمارے پاس خوف نہیں ہے کسی چیز کا اور غم نہیں ہے ہماری چیز کی, تو ہمارے وہاں کہا گیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. سنا ہے نا, جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. سنا ہے, بہت جلیل بھی میں اپنی منزلت ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے, اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا وہ؟ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اس لیے نہیں ڈرتا کہ اس کے دل میں کسی کا خوف آ ہی نہیں سکتا. پورا دل تو اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہے, پورا خوف اللہ, پورا دل اللہ کے خوف سے. تو آدمی ڈرے گا کس بات کے لیے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ تمام خوفوں سے بڑھ کر یہ خوف ہے. اور یہ خوف وہ سانپ والا خوف نہیں ہے, یہ خوف اندھیری رات والا خوف نہیں ہے. یہ خوف یہ ہے کہ جو محبت خدا میرے دل میں ہے کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, یا میں اس پوزیشن کو کھو نہ دوں. بچے بھی بیٹھے ہیں, جوان بھی بیٹھے ہیں. ہمارے اور آپ کے 5ویں امام امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے دل میں, یہ ترازو دے رہا ہوں بیٹا, یہ ترازو لیجئے اور اس کا استعمال کیجئے. بہت زیادہ چیزیں میں پریکٹیکلی نہیں آپ کو بتا پاتا ہوں کیونکہ ہمارا مذہب پریکٹیکل چیزوں کے لیے نہیں ہے, کوئی لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے والی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ اصول ایسے ہیں جن کو چیک کیا جا سکتا ہے. چونکہ پریکٹیکل لوگ بیٹھے ہیں, سائنس پڑھنے والے بیٹھے ہیں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ سر تھیوری الگ ہوتی ہے اور پریکٹیکل الگ ہوتی ہے. لیکن کیا کریں کہ بعض مسائل ایسے جس میں مولا نے خود عمل بتایا ہے. کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ ہم سامنے والے سے کیسے جانیں کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ کہا بس اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لو, تم جتنی محبت کرتے ہو میں بھی تم کو اتنی محبت کرتا ہوں. دیا بھی نہیں ترازو. کسی نے جا کے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یہ معلوم کیسے ہو؟ کہا اگر گناہوں سے دور ہو تو تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے, اگر گناہوں سے قریب ہو تو تمہاری نماز قبول نہیں ہو رہی, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ نماز برائیوں سے دور کرتی ہے. دیکھیے ہر چیز تجرباتی طور پر نہیں آ سکتی, ہم اس کو لیبارٹریز میں چیک نہیں کر سکتے, اس کو آبزرویشن ہم نہیں وہ کور اپ کر سکتے. تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیے, بنا کے لیکن کچھ چیزیں پریکٹیکل ہیں اور انسان اس کو خود محسوس کر سکتا اس عملی چیز کو. ہم تجرباتی طور پر نہیں جا رہے. وہ تو جو لوگ تجربے میں ہیں وہ بیچارے یہی سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو کیسے پروف کریں, کیونکہ بھائی ہمارے آنکھ ناک کان اس کے مطابق تو ہم تو اس کو ہمارے جو سینس آرگن ہے اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے. ائمہ سے لوگوں نے پوچھتے تھے, امام حل کرتے تھے, لوگ جاتے تھے تو جا کے پوچھتے نہیں تھے مولا یہ بتائیے کہ قرآن میں امیر المومنین کا نام کیوں نہیں اللہ نے دے دیا؟ مسئلہ ختم ہو جاتا. کویشچن پیپر میں آنسر دے دیں
ٹیسٹنگ ہی اسی بنیاد پہ ہو رہی نا کہ جہنم کو بچائیں گے جو انہیں نہ مانیں گے. تو اللہ اسی طرح کر رہا ہے کہ وہ رکوع میں رکعت جو دے, لیکن پھر بھی لوگوں نے کہہ دینا چاہیے تھا کہ اپنے رسول اللہ سیدھے سیدھے کہہ دیتے پھر مسئلہ ہی نہیں ہوتا. جس کو سیدھے سیدھے کہہ دیا اس کو مان لیا کیا؟ محمد رسول اللہ مانا تو جب لکھا گیا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں بھائی, آپ کو نہیں مانتے رسول. تو جب لکھائی گئی کوئی چیز, جب پریکٹیکل ہوئی, امام سے جا کے لوگ سوال کرتے تھے, امام جواب دیتے تھے. یہ ہم لوگوں کا حق ہے کہ ہم کوئی ہم سے پوچھے تو ہم اس کو جواب دے سکتے. کیا بھائی کیا ہونا چاہیے تھا؟ مولانا نام ہو جانا چاہیے تھا, قرآن میں نام آ جانا چاہیے. کیوں نہیں ہے؟ مولانا نے کہا کہ قرآن میں نماز کا تذکرہ ہے, اپنی صلاۃ ہاں ہے, کتنی رکعت؟ کسی کا تذکرہ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت 5 رکعت نہیں, وہ تو رسول اللہ نے بتایا. کہا یہی تو رسول اللہ نے کہا من کن کا مولا ہو فہذا علی مولا. تب تم نے مان لیا. نماز کتنے رکعت ہوگی یہ جاننے کے لیے رسول اللہ کے پاس گئے, اور دین کون چلائے گا یہ ہم کو سب ہم لوگ کوئی کہیں کہ نہیں گئے بھائی, کہیں کہ نہیں گئے اس چیز. تو یہ کیفیت ہوتی ہے, تجربات ہی کرو. ہماری اپنی کیفیت ہوتی ہے. وہ دیکھیے صاحب پڑوسی ہے ہمارا, وہ نماز روزہ کچھ نہیں کرتا, اللہ نے 56 کروڑ کی چوتھائی اس کے وہاں دی ہوئی ہے, اور ایک ہم ہیں ماں سجدگاہ پہ سجدگاہ زور زور سے رگڑ رہے ہیں کہ نشان بن جائے, باہر نکلتے تو بڑی دیر تک رہتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں بڑا نورانی چہرہ ہے, اور ہمیں کچھ مل ہی نہیں رہا. کہہ دیا یہ. لیکن آپ ذرا غور کیجیے, جب یہ جملہ کوئی آدمی کہہ رہا ہے نا وہ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا. ظاہری بات ہے امام یاد دلاتے تھے, واقعہ سنا ہے نا, پہنچے مولا ایک بار, مولا بہت غریب ہے, بہت پریشان ہے, عاجز ہے, پریشان ہے, کیا کریں؟ تو انہوں نے اٹیلے کی طرف اشارہ کر دیا, سونے کا بن گیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لینے کے لیے. ارے کدال لے آئے, سبل لے آئے, توڑ کے لے جانا ہے نا. کہا بھائی لے جاؤ لیکن ہمیں تو دے دو. کہا مولا آپ کو بھی چاہیے کیا؟ میں بھی, جب تمہارے پاس موجود ہے. مولا میرے پاس تو کچھ نہیں. بولا تو آپ سے کہا ارے وہ ہماری محبت یہ تمہارے دل میں نہیں, میں وہ مولا نہیں دے سکتا ہوں آپ کو. اچھا تو سونے سے محبت تم نے کمپیئر کی تو وہ لے لیں گے, دے دو. کہا نہیں یہ نہیں دے سکتا, بھوکا رہنا پسند کر سکتا ہوں, فقیر بننا پسند کر سکتا ہوں. پھر مولانا نے مسکرا کر پھر بھی اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں. آپ بتائیے یہ کریکشن آف تھاٹس نہیں ہے تو ہے کیا؟ یعنی ہے اس کے پاس, لیکن کیا ہو گیا نا, اس کے اوپر تھوڑا سا دھول پڑ گئی ہے. انسان جو ہے نا وہ پورا یادوں کا ہی پتلا ہے, یاد مناتا ہے. اور ہمارے مذہب میں یاد کو اسپیشل اہمیت دی ہے کہ اگر کسی نے ایسا عمل کر لیا, اور یہ ہمارے ائمہ ہے جو یادوں کو ساری دنیا یاد بناتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے گلے پر چھری پھیر دی, ٹھیک ہے, نشان تو پڑ گئے تھے اور ذبح ہو گیا لڑکا. انہوں نے دیکھا نہیں آنکھ پہ پٹی بنی تھی. ہم قربان جو ہیں اپنے امام کے. دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں اے ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کر اس چھری کو ذبح کرنے سے روکنے والے. اللہ ہاتھ پکڑ رہا ہے حضرت ابراہیم کا, دعا کا ہی ٹکڑا ہے. آپ دیکھ لیں, صرف اس لیے کہ جو کمپیریزن ہے, جو موازنہ ہے, وہ ہم بھول جاتے ہیں کچھ دنوں کے لیے. ابھی دیکھیے آپ کے چہرے پہ بہت خوشی ہے, ایسا بہت پریشان ہے, اچھا بہت مصیبت ہے, ٹوٹ پڑی ہمارے اوپر مصیبت. مبارک کو خوش ہونا چاہیے. کیسے سلمان بھائی بات کرتے ہیں آپ,
مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑی ہوئی ہے. جنت میں بھی تو سب سے اعلیٰ درجے پہ آپ جائیں گے. اس زمانے میں 2 رکعت نماز پڑھنا سلمان فارسی کے ساتھ پڑھی گئی 50 رکعت کے برابر ہے. تو ایسے ہی لے لیں گے آپ بادشاہ کے لیے ہاں وہ تو چاہیے ہم کو. ارے بھائی جب وہ چاہیے تو یہ بھی برداشت کیجیے. تو اب اس منزل پہ قلم لگا گئے تھے کہ جو مولا کا وہ قول ہے کہ ہر مومن کے دل میں، یہاں سے بات رک گئی تھی کہ ہر مومن کے دل میں 2 نور ہوتے ہیں، اور ایک یہ جو 2 نور ہیں ان میں سے ایک نور خوف ہے، خوف کا بھی نور ہے، اور دوسرا نور امید کا نور ہے. اور اگر دونوں کو تولا جائے، اب کس میں اتنی ہمت ہے جو نور کو تول لے؟ وہ تو نورانی شخصیتیں ہوں گی جو نور کو تولے گی. آپ مفاتیح اس میں صحیفہ کاملہ میں سنتے ہیں اے وہ خدا کہ جو نور کا وزن جانتا ہے، وہ تول رہا ہے. اور تولنے میں ہو کیا رہا ہے؟ امام یہ بتا دوں گا رزلٹ کہ دونوں برابر ہیں. یعنی نور خوف بھی برابر ہے اور نور امید بھی برابر ہے. تو مومن جو ہے نا اس کے دل میں خوف اور امید 50-50% رہتا ہے. اور جس کے پاس 50-50% جو رہتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیجئے. ایک بالٹی بھر لیجئے اور اس کو ایک ہاتھ میں لے لیجئے. دیکھیے آپ کا پورا بدن جو ہے ایک طرف رہے گا. آپ 2 بالٹی لے لیجئے اور آپ کا بدن صحیح اور سالم رہے گا. ٹھیک ہے؟ تو جس کے پاس خوف بھی ہے اور امید بھی ہے وہ اس صراط پہ چل رہا ہے جو صراط مستقیم ہے. یہ صراط یہ صراط مستقیم پہ چل. تب لوگ کہتے ہیں کہ وہ قیامت میں کچھ افراد ایسے ہوں گے جن کو میگنیٹ سے زیادہ پاور سے جا کے وہ چپک جائیں گے. یہ وہی ہوں گے بھائی جن کو آخری زمانے میں کچھ بھی نہیں ملے گا. کچھ نہیں. سن لیجیے اس جملے کو، کچھ نہیں ملے گا. اس کے باوجود وہ کہیں گے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور ان کی شفاعت ہم کو دی. اسی پہ ہم مطمئن ہیں. یہ نور ہے. اب یہاں ایک بات جو کل سے ریلیٹڈ بھی مطابقت رکھتی ہے کہ صاحب نہ ہم کو ڈرنے والے گروہ میں رہنا ہے، نہ ہم کو غم والے گروہ میں رہنا ہے، ہم کو بیچ والے گروہ میں رہنا ہے. اب بتائیے بیچ والا گروہ جو ہوگا، یہ تیسرا گروپ پیدا ہو گیا. یہ لوگ کہتے ہیں سلمان بھائی یہ تھوڑی مشکل ہے. یہ تیسرا گروہ کیا ہے؟ بہت آسان. تیسرا گروہ بڑا اچھا ہے. آپ اس کو تجربہ بھی کر کے دیکھیں، مشکل ہوگی. بڑا مزہ آتا ہے اس تیسرے گروہ میں. کیا ہے تیسرا گروہ؟ انہوں نے کہا یہ تیسرا گروہ ہے جس کو کچھ مل جائے تو وہ خوش نہیں ہوتا، اور جس کے پاس سے کوئی چیز چلی جائے تو اس کو غم نہیں ہوتا. اس پوزیشن پہ آنا بڑا مشکل ہے. کہتے سب ہیں لیکن اس پوزیشن میں اگر آپ کے دل میں کسی دنیاوی چیز کے لیے ہلکی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو گھبرا کے رہیے گا. اس میں کوئی خوشی کی بات ہی نہیں ہے. مل جائے اگر کوئی چیز، خلافت نہیں ملی ظاہری طور پر تو لوگوں نے کیا کہا امیر المومنین سے دوسرے نتیجے پر، ارے آپ آئے نہیں، آپ آتے تو ہم آپ کی. دیکھیں ہم لوگ تو 2 ہی 3 لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ چکی جو ہے نا، پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا چکی جس میں گیہوں پیسا جاتا تھا،
اب تو اللہ برا کرے امریکہ اور اسرائیل کا، اس نے ہم کو اتنا مشغول کر دیا ہے کہ ہم کو سب پرانی چیزیں بھول ہی گئے، نئی چیزوں میں لگے ہر روز۔ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے جب موبائل کا ایڈورٹائزمنٹ ہے، اس کی ہر طرح سے خوبصورتی بتائی جائے، کبھی پانی سے نکلتا ہوا، کبھی دودھ کا ہوا، کبھی رنگ کرتا ہوا، اپنے اپنے فکر کے حساب سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کے مطابق باتیں کرتے ہیں، جبکہ وہ صرف وہی مشکل کھڑی کر دیتا ہے انسان۔ تو اب اس منزل پہ جب آدمی پہنچ گیا کہ کہیں نہ امید رہے اس کو، کسی چیز سے امید نہیں، کس چیز کی امید؟ جب اس کو کوئی چیز ملی تو اس نے تصور کیا کہ یہ جو چیز ملی ہے مجھے، یہ میری زندگی کے مقصد کو یعنی عبادت میں فائدہ پہنچانے والی ہے کہ نہیں، اس لیے خوشی ہو تو سمجھ میں آنے والی بات۔ اور اگر کوئی چیز چلی گئی، یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جن کو آئمہ نے بھی پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے کہ کوئی چیز دے دی انہوں نے تو بھلا پوچھتے تھے کیا ہے یہ چیز؟ ابن عباس آ کر مولانا ابھی آئے خیمے کے اندر، دیکھا تو اپنی چپل سی رہے، کہا مولا باہر ایک ڈیلیگیشن آیا، آپ خلیفہ بنے، ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا باہر، اور آپ یہاں چپل، یہ آپ کا کام تھوڑی ہے۔ تو مولا نے مولا کیا کہنا چاہیے تو بھائی تم چلو میں آ رہا ہوں۔ مولا نے سوال کیا ہے ابن عباس کہ چپل کی کیا قیمت ہوگی؟ یہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ چپل کی یہ اتنی مرتبہ اس میں آپ نے ٹاکا لگا لیا، اب اس کو خریدے گا کون؟ نہیں پھر بھی کچھ قیمت بتا، نہیں اس کی کچھ قیمت نہیں ہے بھائی، کچھ تو مقرر کرو۔ تو انہوں نے کہا 50 پیسے، آدھا درہم کا تمہاری حکومت اس چپل سے زیادہ ذلیل ہے، میں نے لیا کیوں ہے؟ مجبور کو مستحق کو اس کا حق مل جائے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، اس لیے لیا میں نے چپل سے، تم یہ سمجھ رہے اس کی کوئی قیمت نہیں، تمہاری پوری حکومت کی قیمت میرے چپل سے زیادہ ہے۔ یہ چیزیں کیا ہوتی تھی؟ پریکٹیکل ہوتی تھی۔ مولا نے یہ جملہ کہا کہ اگر نہ تم اس میں رہو گے نا تو ہوگا کیا کہ بہت ساری چیزیں تم سے جائیں گی اور تم کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ افسوس کرنے کی عادت پڑ جائے گی۔ بیمار ہوتا اسٹریس کیوں آتا ہے؟ ایک آدمی کو اسٹریس کیوں آتا ہے؟ وہ پڑھو، آپ جو بچے رن کر رہے ہیں فرسٹ سیکنڈ آنے کے لیے، ہاتھ تک کون بچہ ہے جو پلٹ کے دیکھتا ہے کہ دوسرا والا کہاں رہ گیا؟ سکھایا جاتا ہے، اسے سکھایا جاتا ہے کہ جس کو جانا ہے وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر رہا ہے، وہ یہ دیکھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، بدلنے کے پیچھے میرے کون ہے۔ یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں باقاعدہ۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی کہ کمپیریزن آدمی نے شروع کر دیا تو اپنی حیثیت کھو بیٹھا اپنی حیثیت کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ تو کوئی چیز مل جائے تو اس کے اوپر دیکھو خوش مت ہونا۔ کوئی بھی دنیا میں چیز آپ کو مل گئی، انعام مل گیا آپ کو، ایوارڈ مل گیا آپ کو، پوزیشن مل گئی آپ کو، تو اس کے اوپر دیکھیے خوش مت ہوئیے۔ تو امیر المومنین جب گئے 3 دن کے بعد تو وہاں یہ حال ہوا کہ وہ لوگوں نے کہا کہ اگر پہلے آتے تو جو چکی کا تذکرہ چل رہا تھا کہ چکی جب چلائی جاتی تھی تو جو نیچے والا حصہ تھا وہ ایسے ہی رہتا تھا، اوپر والا حصہ چلتا رہتا، لیکن اگر نیچے والا بھی حصہ چلنے لگے تو چکی پیس سکتے نہیں آپ گیہوں اس کے اوپر۔ تو معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب حق کو پیسا جاتا ہے تو لوگ 2 گروہ میں ہو جاتے ہیں، ایک ظالموں کے ساتھ اور ایک خاموش کوفے والے، ہمیں باہر ہی نہیں نکلنا۔ وہ بعد میں کیا ہوا اس کی تاریخ ہم نہیں بتا سکتے آپ کو، کون نکلا کون باہر گیا لڑا، لیکن اس دن تو نہیں نکلے۔ اس بات کو ماننا پڑے گا
کہ جس دن تک بھائی ہم اب اگر کوئی اللہ نے کسی کو توفیق دی تو ایک بڑھیا نکلی، یہ بھی اللہ نے لیسن دیا ہے کہ کسی مرد کی اگر ہم حفاظت کر سکتے ہیں رات بھر تو ہم ایک بڑھیا کے سہارے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم مومنہ کے گھر میں کافر پیدا کرنا چاہیں تو اس لڑکے کو کر سکتے ہیں جس نے جا کر مسلم کی خبر دی۔ یہ لیسن ہے ہمارے لیے، اس میں اس بڑھیا کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ بھائی اپنے آپ کو پہچانوانا چاہیے۔ جو ہم نے کل آپ کے سامنے گفتگو کی کہ ائمہ نے جو چیزیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں علمی طور پر کم سے کم اس کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، اپنی زندگی میں ہماری زندگی میں ریلیونٹ کیا ہے، ہماری زندگی سے مطابقت کیا رکھتے ہیں۔ سلوات کیجیے تو یہ آج کی جو بات آپ کے سامنے تھی وہ یہی تھی کہ دوسری کون سی ایسی منزل ہے کہ جس کو ہم پا لیں، اور وہ منزل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز آ رہی ہے، اب ایک چیز رہ گئی تھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ امام کو بہت سی چیزیں اس دنیا میں نہ ملی، ظاہری طور پر غصب کر لی تھی، لیکن انہوں نے اس غصب کا بھی فائدہ کیسے اٹھایا یہ ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے۔ جب مولا گیا کہا تم لوگ نہیں پہچانتے میں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں، ارے آپ پہلے کیوں نہیں ہیں؟ آپ 3 دن پہلے آئے ہوتے تو ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں، سارے افراد کہہ رہے ہیں اگر آپ آئے ہوتے تو نے بیعت کر لی ہوتی۔ وہاں بہت اچھا جملہ، مولا کے صدقے جائیں قربان جائیں گے۔ مولا نے کہا کہ میں رسول اللہ کے جسم کو چھوڑ کر آ جاتا، یہ جملہ بہت آسان ہے، ان کی تجہیز و تکفین چھوڑ کے میں آ جاتا تمہارے پاس۔ یہ جملہ کیا بتاتا ہے؟ یہ جتنے یا رسول اللہ کہہ کے دعوے کرتے ہیں ان کی محبت کا پوسٹ مارٹم بتاتا ہے کہ آپ آ گئے، کون نہیں آیا؟ تو جو نہیں آیا وہ اصلی محبت کرنے والا ہے، اور جو آ گیا اس کے سامنے 2 چیزیں تھیں، یا حکومت کیجئے اور یا رسول اللہ، تو رسول اللہ کو تھوڑا روک دیا جائے، حکومت کو پکڑ لیا جائے۔ جس نے رسول کے لیے حکومت کو چھوڑ دیا اسے علی کہتے ہیں کہ میں ان کو چھوڑ کے حکومت چلی جائے میرا حق غصب ہوتا ہے چلا جائے، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں؟ تو ہمارے سامنے یہ، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہماری اتنی زندگیاں ہو گئیں اور ان حالات میں آ گیا پچھلے 2-3 سال سے، کسی بھی طرح سے آپ دیکھ لیجیے، اور ایک طرح سے ہم لوگ خوش نصیب بھی ہیں، اس کو شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ آپ بتائیے کہ بڑی مجلسیں ہوتی تھیں، لیکن جب سے لاک ڈاؤن لگا مجلسوں کی عظمت میں اور اضافہ ہو گیا، جلوسوں کی عظمت میں اور اضافہ ہو گیا، اور ہم تو اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی آدمی کوئی ہو کیسا بھی ہو، لیکن امام حسین السلام کی تعریف کرنے والے تو ہیں، کم سے کم یہ ماننے والے ہیں کہ انہوں نے حق کے لیے اپنی جان دی۔ تو آج کی دنیا میں اس پوزیشن پہ آنے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے سامنے نہ کسی چیز پہ ملنے پہ خوشی ہو، اور مولا کی پوری ذات آپ دیکھیں گے تو یہی ہے، مولا کی پوری ذات خود وہ جو ہم کو یہ جملہ ارشاد فرمایا، اگر آپ دیکھیں تو بہت آسانی سے آپ کو معلوم ہوگا کہ گرمی میں بلینکٹ کا کرتا پہنے ہوئے اور سردی میں پتلا کرتا، کسی نے مولا لی یہ سمجھ میں نہیں آیا،
یہ سمجھ میں نہیں ہے بھائی اتنی سردی ہے تو آپ کا کرتا اتنا پتلا اور اتنی گرمی ہے تو آپ بلینکٹ کا کرتا پہنے. یہ مولا ہی تھے جنہوں نے خود اپنے فضائل بھی چھپائے. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں دشمنوں نے چھپائے. مولا نے کہا کہ میرے دشمنوں نے میرے فضائل چھپائے اور مولا نے کہا کہ میرے دوستوں نے بھی فضائل چھپائے. دشمنوں نے اسے دشمنی میں چھپائے, دوستوں نے جان کے خوف سے چھپائے. لیکن بہت سے فضائل ایسے ہیں کہ مولا نے اپنے بارے میں نہیں بیان کیا, خود کے بارے میں. اس لیے اس کے بارے میں جملہ ہے کہ اگر اللہ نے خود پسندی کو, اور سے سنیے گا, اگر اللہ نے خود پسندی کو برا قرار نہ دے دیا ہوتا تو پھر کہنے والا اپنے وہ فضائل بیان کرتا جس کو سن کے مومنین کے قلب خوش ہوتے. کہنے والا, یہ نہیں میں, کہنے والا اپنے فضائل بیان کرتا. دیکھیے بڑا اچھا جملہ ہے. میں کہتا ہوں مولا کہ قربان جائیں. ایک آدمی آ کے پوچھے مولا مکمل آدمی کون ہے؟ کون ہے ایسا آدمی جو کمپلیٹ ہے؟ کتنا سادہ سا جواب ہے. کہتے میرے بھائی میرے علاوہ کون ہے؟ میں ہی کمپلیٹ ہوں. میں نے ہر چیز پہ عمل کیا ہے. میری زندگی, جس دن مولا دفن ہوئے اس دن علماء سارے تذکرے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ہر تذکرہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. میں تھوڑا ہٹ کے تذکرہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, اس لیے کہ عموماً شہادت تک ہی لوگ پڑھتے ہیں. لیکن شہادت کے دوسرے دن ایک بہت بڑا جملہ امام حسن علیہ السلام سے. کیا ہے؟ کہا ہے کہ کل جو شخص تمہارے درمیان سے گزرا ہے, حضرت آدم سے لے کے آج تک اور آج کے بعد سے لے کے قیامت تک پھر کوئی دوسرا آدمی ایسا نہ پیدا ہوگا. پوزیشن دیکھیے کیا ہے, اتنا بڑا جملہ امام حسن کا. آگے بتائیے بحیثیت بیٹا کہا کہ بحیثیت انسان کہا؟ بحیثیت بیٹا نہیں کہا. بیٹا کہتے تو گھر کے بڑے فضائل ہوتے کہ شاید ہم سن کے خوش ہو کے مر جاتے. ایک پوزیشن وہ بھی ہے کہ خوش ہو کے, شادی مرد اس کو کہتے ہیں کہ انسان خوشی میں بھی آنسو بہاتا ہے اور خوشی میں بھی دم نکل جاتا ہے. یہ کیفیت ہے خوشی میں انسان. یعنی میں اس کے لیے روایت پیش کر دوں کہ مولا نے یہ جملہ کہا ہے کہ اگر موت کو مقرر نہ کر دیا ہوتا تو جنت والے جنت کی چیزیں دیکھ کر ان کی جان نکل جاتی. جان روتے نہیں, ان کی جان ہی نکل جاتی. اور جہنم والے اس چیز کو دیکھتے. اس لیے میں آپ کو ایک فیوچر کی ایک چیز بتا دیتا ہوں. جب جہنم اور جنت پڑ جائے گی, دروازے لاک ہو جائیں گے, تو اس وقت کیا کیفیت ہے؟ ایک دروازہ تو کھلا رہے گا, چاہے جنت سے نکل کے جہنم میں جانے والوں کا نہیں ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے کہ جہنم سے نکل کے کچھ لوگ جنت کی طرف آ جائیں. شاید میں اسی چیز کو کہا تھا جس کو آپ نے سنا تھا کہ خط لکھیے اگر حر کو تو جنت کے پتے پر. خط لکھیے اگر حر کو تو جنت کے پتے پر, وہ شہر جہنم کا مکان چھوڑ چکی ہے. اور دوسرے شاعر نے اسی بات کو پلٹ کے کہہ دیا کہ دوزخ سے بھی نکلتی ہے جنت کی ایک راہ, باور نہ ہو تو بت مقدر سے پوچھیے. اپنے طور پر لوگوں نے جہنم سے بھی جنت کی ایک راہ نکالی, حقیقت میں. تو یہ کیفیت ہے کہ جب جہنمی چلے جائیں گے, سیٹ ہو جائیں گے, اور جنت بھی ایک دم بند ہو جائے گی, تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کا مقام دلایا جائے گا. جنت والوں کو کہا جائے گا کہ دیکھو اگر تم عمل نہ کرتے تو آج تمہاری پوزیشن وہ ہوتی, اور جہنمیوں کو کہا جاتا اگر تم عمل کرتے تو تمہاری پوزیشن وہ ہوتی. اگر موت کو نہ ختم کر دیا گیا ہوتا تو لکھا ہے کہ لوگ غم میں مر جاتے,
وہ غم میں مر جاتا ہے پھر سے، یہ خوشی میں مر جاتا ہے پھر سے. یہ کیفیت. تو ایک منزل آتی ہے انسان کی خوشی. اصل خوشی کیا ہے؟ اب بات آ گئی بیچ میں تمہیں کو کہ کب جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ صاحب کسی خوشی پہ خوش مت ہوئیے اور کسی غم پہ غم نہ منائیے. یہ آپ کہہ کے چلے گئے سلمان صاحب، ارے بھائی اس کا کچھ حل تو نکال کے جائیے. یہیں تک آپ اس کو روکیں گے کہ اس کو آگے بڑھائیں گے. تو واقعی اس کا حل نکلنا چاہیے کہ جب ہم کو کوئی خوشی خوشی نہیں اور کوئی غم غم نہیں تو پوزیشن کہاں سے ہے. تو کہا کہ صاحب کیا سمجھتے ہیں ہم، نئی چیز آپ کے سامنے رکھا، کیا سمجھتے ہیں آپ جہنم کی آخری سزا؟ کون سی سزا سب سے خطرناک ہے جہنم میں؟ سانپ ہو گئے، آگ ہو گئی، مرنا اور جینا ہو گیا. اور ایک سزا تو آپ اور ہم بھگت رہے ہیں یہاں پہ. ایک سزا ہے نا یہاں پہ. کیا ہے سزا جو آج کل کے دور میں مومنین کے لیے سزا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑی سزا اس وقت جو ہے؟ نہ جی سکتے ہیں آپ نہ مر سکتے. یہ سزا ہے اس دنیا کی. آپ اور مجھے کسی ایک آدمی سے پوچھیے کہ آپ اپنی زندگی سے خوش ہیں؟ آخر میں ایک دور یہ آئے کہ لوگ اپنے مرنے کی تمنا کرنے لگے. تو یہ کیفیت ہوگی جہنم میں کہ نہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے. جیسی باڈی ڈالی گئی، ایک جہنم ایسا اس کو ڈالے گی تو پورا پاؤڈر ہو جائے گا انسان، اور پھر باڈی بن گئی اور پھر پاؤڈر ہو اور پھر باڈی بن گئی. لیکن جہنم کی سب سے خطرناک سزا کیا ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں یہ. اور جہنم کی جنت کی سب سے بہترین نعمت کیا ہے؟ اس پہ بھی آج بحث ہو جائے تاکہ ہمارے نوجوان بچے جائیں اور خوش ہوں کہ ان کو کوئی چیز ملی. جہنم سے زیادہ بڑا عذاب ایک اور ہے. جہنم کے عذاب سے بڑھ کے وہ عذاب ہے. اور جنت کی نعمت ایک اور ہے. جنت کی نعمت سے بڑھ کے وہ نعمت. اب آپ بتائیے وہ کون سی نعمت ہے؟ جہنم کے عذاب سے بڑھ کے جو عذاب ہے اس کو آپ کہیں اللہ کی ناراضگی. جہنم میں داخل کر دیا. کل آپ نے بیٹے کا تذکرہ سنا تھا جس نے کہا تھا کہ یا اللہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. تو اب باپ کا جملہ سن لیجیے کہ کہتے ہیں صبر تو علی عذاب ارنا دیکھا فکیف اصبر علی فراقک. یا اللہ دعائے کمیل کے جملے پڑھتے ہیں نا، پڑھنا ہو رہا ہے، سمجھنا ہو رہا ہے، سننا ہو رہا ہے، اس کا اکیلے بیٹھ کے اس کا لطف لینا ہو رہا ہے. صبر تو عذاب ارنا دیکھا. اگر تو نے مجھے الگ کر دیا اپنے مومن بندوں سے اور مجھے جہنم میں تو نے محفوظ کر دیا قید میں، صبر تو علی عذاب ارنا دیکھا. یا اللہ اگر میں جہنم کی آگ پر صبر بھی کر لوں، صبر کر لوں اس کے اوپر، تو تجھ سے جدائی پر میں کیسے صبر کر سکوں گا؟ ماں کی پیٹ سے لے کر زندہ ہونے تک اور پھر جوانی کی منزلوں سے گزر کے مرنے تک، کیا رحیم ہے وہ خدا، کیا ریلیشن شپ ہے. کل میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھا، اللہ سے بڑھ کے انسان کا اس دنیا میں کون سا ریلیشن ہو سکتا ہے؟ کوئی ریلیشن. دو ریلیشنز کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے، ماں کے اور بیوی کی. میں کہتا ہوں کہ اللہ سے بڑھ کے. اگر یہ کیفیت آپ کو دیکھنا ہے تو اس جملے میں دیکھیے، یعنی ایک قطرہ ڈال دیا جائے جہنم کا تو یہ کیفیت ہے کہ سب لوگ مر جائیں، سارے جنات انسان پوری دنیا بلاسٹ ہو جائے، اور امام کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ آگ کے اوپر اگر میں صبر کر لوں ایک مرتبہ جس پہ صبر نہیں ہو سکتا تو تجھ سے جدائی کو میں کیسے صبر کر سکتا. ایک ایک لمحہ اللہ نے کس طرح سے ہمارے ساتھ
رہا ہے. اور ہمارے بعد اس کی کیا کیفیت ہے؟ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز جنازہ. یہاں تو موقع نہیں ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے ایک بندے کو، اس کی پوزیشن کو کیا سمجھتے ہیں. ہم اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ بندہ کیسا مر گیا، کھڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد دعا کروا رہا ہے مولانا سے، اور پیچھے سب لوگ الہی آمین کہہ رہے ہیں. اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. یا اللہ ہم سوائے اچھائی کے اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد جملہ سنیے، وَإِن كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ. یا اللہ اگر یہ اچھے کام کرتا ہو، اس کو احسان اپنے احسان میں اضافہ فرما. فتجا، اور پھر کیا کرے، وَإِن كَانَ مُسِيئًا، اگر یہ گنہگار ہو، فتجاوز عنی. یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے، جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہمیں چھوڑو یار. یہ کیفیت ہے اس میں، فتجاوز عنی، چھوڑ دے یا اللہ. اللہ خود کہہ رہا ہے تم یہ کہو، اللہ خود کہہ رہا ہے تم یہ کہو مجھ سے کہ خدا جانے دے، اور میں جانے دوں گا، میں جانے دوں گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑا پرسکون جملہ ہے، بڑے یہ جملے بڑے پرسکون ہیں. یہ زمانہ انسان کے دلوں کو مردہ کرنے والا ہے. کوئی صاحب کے پاس رقم آتی تھی، اب کتنی رقم آتی تھی، وہ ایک واقعے سے خالی آتی تھی. ہمارے اماں کے پاس رقمیں آتی تھی تو صدام نے یہی تو کہا تھا کہ کچھ مدد ہو تو ہم سے لے لیجیے. ان کا دروازہ کھول دیجیے. وہ ڈالر بھرے ہوئے تھے، کہا آپ کو کچھ ضرورت ہوگی تو ہم سے لے لیجیے. لیکن وہ جو نوٹ آتے تھے، ڈالر آتے تھے، اس کو خود سے نہیں گنتے تھے. کسی نے دیا میں گن کے لے لو، اس کو چٹھی دے. آگا یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ ڈالرز کو گنتے کیوں نہیں؟ کہنے زیادہ نوٹ گننے سے دل سخت ہو جاتا ہے. اور میں آج آپ کو ایک گن بتا رہا ہوں. کسی عالم سے نے پوچھا کہ یار یہ آگا آپ کے بتائیے رزق کیسے بڑھے، تو انہوں نے کہا رزق کیسے بڑھے یہ مت سوچیے، رزق میں برکت کیسے پیدا ہو. تو میں نے کہا آپ یہ بتائیں رزق میں برکت کیسے ہو. کہنا جو پیسے لائے اس کو بار بار گنیے نہیں، جو پیسے لائے بس رکھ دیجیے، جو خرچ کرنا ضرور کیجیے، جو نہیں کرنا کبھی مت کیجیے اس کے لیے 1 روپیہ بھی. اور اس کو دیکھیے نہیں، اللہ اس میں ہی برکت دے گا. میں آپ کو ایک پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں، پیسے رکھیں، نکالے جا رہے اور دیے جا رہے. اور اسی طریقے سے ہمارے علماء اس ٹائپ کے وہ لوگ پریکٹیکل ہیں. آج ہم یہ جو فتجاوز عنی کہہ رہے ہیں اس میں ہم پریکٹیکل ہیں. ہم قبر میں لیٹنے وقت تو یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جانے تو چھوڑ دے. اور یہ جملہ بھی اللہ نے ہمارے لیے کہا ہے. اگر ہمارے بس میں ہوتا فتجاوز عنی، فا کیوں یوز کیا ہے انہوں نے؟ فا کا مطلب ہے فوراً، فہذا علی المولا، بیچ میں کوئی تیسرا چوتھا مولا نہیں ہے. من کن تو مولا فہذا علی المولا. جب فے کا لفظ استعمال ہو جائے تو بس فوراً کرو، بیچ میں کوئی نہیں ہے، آپ کہیں بھی استعمال کر لیجیے. تو یہ جو کیفیت آتی ہے جو آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ ہمارے پاس چیزیں ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ زمانہ ہم کو آگے کی طرف لیتا ہے اور آگے، بس وہ لمٹ کو کم کراس نہیں کرتا تاکہ وہ اس میں جائیں نہیں، اس کیفیت میں نہ پہنچے. تو آج آپ کے لیے 2 لیسن بڑے بہترین ہیں. ایک یہ کہ خوف خدا، کل ہم نے آپ کو بتایا کہ خوف اور غم میں ہیں لوگ. میں کہتا ہوں اسی کو پلٹ کے بات آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ آپ بھی خوف رکھیے اور آپ بھی غم رکھیے. اب آپ کہیں گے کہ ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے غم نہ رکھیے، خوف نہ رکھیے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں آپ دوسرے دن کہ آپ غم بھی رکھیے اور آپ خوف بھی رکھیے. خوف رکھیے، خوف خدا،
اور غم رکھیے غم امام مسلم. یہ دونوں چیزیں اپنے ساتھ رکھیے. ماشاءاللہ آخرت بخیر و امن. کسی بھی لمحہ امید پوری دنیا ہلاک ہو جائے گی. اب دنیا بچنے والی نہیں، پوری دنیا ہلاک ہو جائے گی، لیکن بچیں گے وہی جو ظہور کی دعا کرتے رہیں. کتنے سے اللہ ان ہاتھوں پہ، ان آنکھوں پہ جو روتی ہیں، ان دلوں پر جو تڑپتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مولا ہمیں آپ کے ظہور کے بجائے کچھ نہیں چاہیے، کچھ چاہیے نہیں. تو آپ کے لیے زیارت میں نے تو کلمہ پڑھا تھا، چونکہ میرے پاس 10 منٹ اور ہے تو میں اس 10 منٹ میں وہ کلمے کے اوپر آپ کے سامنے روشن ڈالوں گا. ایک مرتبہ سلمان یہ دعا، یہ زیارتیں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں زیارتوں سے متعلق اس مجلس کو پڑھوں گا، کیونکہ وہ جو جملے ہیں ان کی طرف کم دھیان ہم لوگوں کا، میرے جیسے طالبین کا کم گیا ہے. اس میں سے ایک جملہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. جیسے کل میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ پڑھا تھا، اور کیا تھا وہ جملہ؟ عجیب جملہ کہ یا اللہ میں جو چاہتا ہوں اور جو تو چاہتا ہے، جب وہ دونوں سامنے آتے ہیں تو تیری مرضی آگے ہو جاتی ہے اور میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. تو آپ کیا سوچیں گے؟ ارادے ٹوٹ گئے، پلان بنایا تھا تو آپ مایوس ہو گئے. جب آپ مایوس ہوں گے نا، اس پر سر سجدے میں رکھ کے ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ شکر للہ ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ امام نے کیا کہا؟ یا اللہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے تجھے پہچانا ہے. مایوس بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں یا اللہ اب جب تمام راستے بند ہو گئے تو پھر اب تو ہی راستہ کھولے گا. اسی لیے تو کہا گیا کہ جو ایکسپیکٹڈ چیزیں ہیں ان پر کم دھیان دو ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کی وجہ سے. تو آج کا جملہ آپ سن لیجیے. کہا گیا السلام علیکہ یا عین الحیات. عجیب و غریب جملہ ہے یہ جمعہ کے دن کا، جس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے. پوری دنیا کی ساری نعمتیں آپ جمع کر لیجیے، ساری دنیا کی نعمتیں جس کا ایسا نہیں کر سکتے، جس کو آپ شمار نہیں کر سکتے، سب کو جمع کر لیجیے اور پھر اس کو گننا شروع کیجیے. سب جب گننے کے بعد پھر اس کی نیگیٹیوٹی کی طرف جائیے، مائنس کی طرف جائیے، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ وہ تو اس سے زیادہ بڑی بات ہے. یعنی آپ کو 1000 روپیہ ملا، اس سے بڑی بات یہ ہو گئی کہ آپ ٹھوکر کھا کے گرتے گرتے بچے، جس میں 10,000 روپیہ خرچ ہونا تھا، وہ تو چھوڑ دیں گے. تو اس طرف آئیے، تو ساری نعمتوں کو جمع کر لیجیے، اور ساری نعمتوں کو جمع کرنے کے بعد پھر سوچئے کہ ان ساری نعمتوں تک پہنچنے میں کون سی چیز تھی جو ہمیں پہنچا رہی تھی. ساری نعمتوں کا درد. ابھی آپ تمرک کھا رہے ہیں، آپ بتائیے کہ سارے 32 دانت آپ کے چل رہے ہیں نا، اور زبان کیا کام کر رہی ہے؟ زبان اس قصائی کے ہاتھ کا کام کر رہی ہے جو قیمہ کوٹتے وقت آگے پیچھے گوشت کو کرتا رہتا ہے. اور چل کیا رہے ہو؟ جو چاقو آپ چلا رہے ہیں، ذرا سی انگلی نیچے آ جائے تو بالکل اسی طرح سے ذرا سی زبان دانت کے نیچے آ جاتی، کھاتے کھاتے تو کیا حال. زبان کا اپنا ایک کام ہے، کھانے کو صحیح رفتار سے، صحیح مقدار میں
اگر اس کو کھایا جا رہا ہو تو پہنچانا. لیکن آپ یہ بتائیے دنیا کی تمام نعمتیں جمع کر لیجیے بس ختم نہیں کیا. اور جمع کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر زندگی نہیں ہے, اگر حیات نہیں ہے تو نعمت نہیں. زبان ہے ہلا نہیں سکتے, آنکھیں دیکھ نہیں سکتے, پاؤں ہیں چل نہیں سکتے, سب سوچ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ کیا ہے, شمع زندگی گل ہو گئی, زندگی کی حیات, زندگی کی شمع گل ہو گئی, حیات ختم ہو گئی. اور امام کو کہا جا رہا ہے السلام علیکم یا عین الحیات. عین کہتے ہیں جہاں سے, عین آپ آنکھ کو کہتے ہیں نا, اسی پہ چڑھاتے ہیں تو آپ کو عینک ہوتا ہے. اور اسی کا آپ چشمہ بھی کہتے ہیں. چشمہ کیوں کہا جاتا ہے آنکھ کو؟ چشمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی باہر نکلتا ہے اس کو چشمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں آنکھ سے چھو کے آنسو پھوٹ کر باہر نکلتا ہے اس لیے عین کہا جاتا ہے. لوگ لڑکوں کو اپنے کہتے ہیں نور عین, یعنی جہاں لڑکے کو دیکھا تو معلوم ہے کہ یہ لڑکا ہمارا جو ہے یہ ہماری آنکھوں کا نور ہے. ٹھیک ہے, اور کیا کہا جا رہا ہے کہ زندگی کا سر چشمہ اگر ہے تو امام کی ذات امام. خوش نصیب ہے وہ افراد جو اپنا کوئی کام بنا امام کے, کوئی بھی کام امام کی طرف سے ضرور کرتے. جب بستر پہ سونے چاہیے تو 3 مرتبہ لکھا ہے الحمدللہ پڑھیں, اس میں بڑے اعمال ہیں. 1 مرتبہ سورہ ہم پڑھے اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے اور 4 مرتبہ. لیکن شارٹ میں جو ہے چیز ہے وہ کہیں کہ کیا کہیں گے 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے دن بھر اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. اور دوسرا 1 مرتبہ امام کو بھی سلام کر دیا. اور صبح اٹھتے ہی ساتھ کر دیا. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. ٹھیک, روایت میں نے عجب پڑھی اور اس مرتبہ اس کا الگ وہ تھا کہ میں ممبئی آیا نہیں تھا اور راستے میں تھا, میں بس میں بیٹھا ہوا. پھر دماغ میں یہ آیا یہ بات کہ یہ کیوں کہا گیا کہ عاشور کے دن آپ اپنی آستینوں کو چڑھا کر رکھیں. دیکھیے امام کے لیے اگر کوئی کچھ بھی کرے گا نا تو امام نا اس کو کبھی اس کا احسان کبھی نہیں دیتا, اس کو واپس کرے. جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں وہ سب اچھی طرح جاتے ہیں, اور میں ان لوگوں کے لیے زیارت پہ نہیں جا چکے ان کے لیے بھی میں کہتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں سر پیسے ہوں گے تو ہم جائیں گے, میں ایک بات آپ کہوں گی, زیارت پہ جانے کا تعلق کا پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ آپ کو لے جائے اور آپ جائیں انشاءاللہ, ہم سب جائیں. لیکن کیفیت کیا ہے کہ بال جس ہمارے وہاں یہ ہندوستان میں خاص طور سے کہ یعنی اگر آپ کے چھوٹے بچے ہوں تو ان کے سر پہ ہاتھ آج کے دن مت پھیریے. رات میں اگر رہتے تو آپ شب بیداری کیجیے, لیکن اگر آپ کو سونے کا جی چاہے تو تکیہ اپنے سر کے نیچے رکھیے. یہ سارے آداب آپ نے سنے, لیکن آج کچھ وہ آداب جو ہم نے کوشش کی آپ تک پہنچائیں. امام کہتے ہیں کہ دیکھو تم جب امام کی زیارت کرو تو اس حال میں زیارت کرو کہ تمہارے سر میں مٹی پڑی ہو اور تمہارا گریبان چاک ہو اور تم بھوکے ہو اور پیاسے ہو اور تم ننگے سر ہو اور ننگے پیر ہو, اور پھر اس عالم میں گریہ کرتے ہوئے تم امام کی زیارت کرو, امام کے لیے سلام پڑھو. کیوں؟ کیونکہ امام نے جب تم کو سلام کیا تو اس وقت امام کی
سر کے اندر خاک پڑی ہوئی تھی، امام کا قربان چاک تھا، امام بھوکے تھے، امام پیاسے تھے، امام مقصود تھے، امام مہمان تھے، امام مقبول، اتنا خیال، اتنا خیال. دو مرتبہ تو آپ نے یہ خیال دیکھا کہ جب علی اصغر کو گلے کے اوپر تیر لگا تو اس وقت مڑ کے جواب دیا ہے میرے شیرو، اگر تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارے امام کس طرح سے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور اس کا جواب اس طرح سے دیا گیا کہ تیر شہزودہ چلایا گیا جس نے گلے کو چھیڑ دیا. کیفیت ہے. اور پھر اس کے بعد امام کی وہ کیفیت کہ جب کربلا کے آخری شہید کو بھی دفن کر کے پھر واپس آئے تو پھر ایک ایک کر کے سید سجاد کو اٹھا کر دیکھو تم کو یہ کرنا ہے. اور پھر اس وقت امام کو ہماری یاد آ گئی، امام کو ہماری ایسی کیفیت پر ہماری یاد آ گئی. آواز دیتے ہیں سید سجاد جب مدینے جانا ہمارے شیعہ کو ہمارا سلام کہنا شرط وفا یہ تو ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو اپنے امام کے پیاس کو یاد کریں، اور جب کسی کو مسافرت کے عالم میں دیکھے تو ایک مرتبہ ہمارے مسافرت کے عالم میں بیگوں کو فلاشے کو دیکھے. شاید یہی وجہ ہے کہ جب اہل حرم کو گزارا گیا بیویوں کے ہاتھ پیچھے بنے تھے اپنے آپ کو ان میں سے گرا لیا. میں کہوں گا اے مظلوم امام کے چاہنے والوں تم نے سن لیا، لیکن جب زینب زمین پر تشریف لائی ہوگی اس عالم میں کہ عباس تلاشا فرات کے کنارے تڑپ رہا ہوتا، آواز اے بھیا عباس، ارے بڑی محبت اور زحمتوں سے حفاظت کے ساتھ تم ہمیں مدینے سے کعبے کی طرف اور پھر وہاں سے یہاں آئے تھے. اس عالم میں الوداع ہو رہی ہوں کہ دونوں ہاتھ خود سے بنے. الوداع الوداع محمد. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم قل لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله